السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اور اس جب یرفعو اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں، من البیتی خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا اے ہمارے پروردگار، تقبل قبول فرما، منا ہم سے، انکا بے شک انت تو، السمیع العلیم سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت کا تصور کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ بیت اللہ کو کعبہ بھی کہا جاتا ہے، اور کعبہ کا معنی جو ہے چار کونے والی اونچی جگہ، چار کونے والی اونچی جگہ۔ در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے کعبہ تعمیر شدہ چلا آتا ہے، البتہ طوفان نوح میں اس کی علامات بھی مٹ گئی تھیں، یعنی نیچے سے نشانات بھی ختم ہو گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسے از سر نو انہی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا حکم ہوا تھا جو پہلے سے موجود تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو بتا دی تھیں۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ بیت اللہ شریف تعمیر کر رہے تھے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ وہ اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اور جہاں تک یہ لفظ قاعدہ ہے تو یہ قواعد جو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے جمع کے طور پر، تو اینٹ یا پتھر رکھ کر مستری حضرات اس کے اوپر گارا یا سیمنٹ لگا کر اوپر پھر دوسری اینٹ یا دوسرا پتھر جوڑتے رہتے ہیں، اور اس طرح دیوار بلند ہو جاتی ہے۔ تو اس کو قاعدہ کہتے ہیں کہ نیچے ایک اینٹ یا پتھر ہے، اس کے اوپر پھر گارا سیمنٹ لگا کے پھر دوسری اینٹ پتھر لگایا۔ اس کو ہم اپنی زبان میں ردہ بھی بولتے ہیں، ردے لگانا، مستری ردے لگا رہا ہے۔ اور وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی، یعنی وہ ان کے ساتھ شریک تھے۔ اور یہ دونوں حضرات جب یہ کام کر رہے تھے تو ساتھ یہ بھی فرماتے جاتے تھے، دعا کے طور پر عرض کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما لے، یہ جو خدمت ہے ہماری ہم سے یہ قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ نیکی کا کام کر کے قبولیت کی دعا کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ آیت نمبر 128، ربنا اے ہمارے پروردگار، وجعلنا اور ہمیں بنا دے، مسلمین فرما بردار، لکا اپنا، ومن ذریتنا ومن اور سے ذریتنا ہماری اولاد، امتن امت، مسلمتن فرما بردار، لکا اپنا، وارنا اور ہمیں دکھا، مناسکنا حج کے طریقے، ہمارے حج کے طریقے، وتب اور توبہ قبول فرما، علینا ہماری، انکا بے شک تو، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے۔ مسلمین دو کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے مکمل فرما بردار بنانا۔ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا فرما جو تیری پوری تابعدار ہو۔ اور یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اس دعا کے نتیجے میں ہمارا نام مسلمان ہے۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے اور جگہ پر، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھوایا ہے، لہذا یہی نام جو ہے وہ سب سے بہتر نام ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کامل تابعدار ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کرنے کا خوگر، یعنی معاف کرنے والا ہے
اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ربنا اے ہمارے پروردگار، وابعث اور بھیج دے، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیتیں، ویعلمہم اور انہیں تعلیم دے، الکتاب کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، ویزکیہم اور انہیں پاک کر دے، انکا بے شک تو العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اور ہمارے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیج دینا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق اس میں فرمایا گیا کہ جو شخص قرآن کریم کی ایک آیت سیکھے گا، یعنی اس میں ترجمے کی کوئی شرط نہیں لگائی گئی، ایک آیت سیکھے گا اس کو 100 نفل پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ملے گا، اور جو شخص ایک آیت کریمہ ترجمہ کے ساتھ سیکھے گا اس کو 1000 نفل پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ تفسیر جو ہے ذخیرۃ الجنان اس میں نقل کیا گیا ہے۔ اور حکمت کی تعلیم دے جو فرمایا ہے تو اس سے مراد حدیث شریف کی تعلیم ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن کریم میں ایک ایک لفظ کے مختلف معنی بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو جیسے شروع میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ جو ہم میسج بھیجتے ہیں اس میں چونکہ ہمارے سامنے تذکیر کا پہلو سامنے ہے یا دھیانی کا، کہ قرآن کریم کے مجموعی طور پر مضامین سے ہمیں مناسبت ہو جائے اور ایک مجموعی رہنمائی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اس لیے ہم کسی زیادہ گہری بحث کے اندر جو وہ یہاں نہیں جاتے۔ جیسے یہ حکمت کا لفظ ہے، اس سے کیا کیا مراد ہے، تو بہرحال جو عمومی مراد لیا جاتا ہے وہ ہم نے ذکر کر دیا۔ اچھا جی، دل سے نکلی ہوئی اس دعا کی تاثیر کو ظاہر ہے ترجمے منتقل کرنا ممکن نہیں ہے، اور ترجمہ ہی ہوتا ہے اور الفاظ ہوتے ہیں۔ ان دعا کے الفاظ سے جو باتیں واضح ہوئیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1، انبیاء علیہ السلام کا شیوا بڑے سے بڑے کارنامے پر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اور زیادہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور ممکنہ کمی پیشی جو کہ ایک انسانی فطرت میں شامل ہے اس کی بنا پر توبہ کرنا۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دین کا کوئی بڑے سے بڑا کام بھی کریں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی قبولیت اور کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی کا اظہار بھی کریں، اور اپنی کمی بیشی پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں۔ نمبر 2، ان کا ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے یا مخلوق سے تعریف طلب کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کا اظہار کیا گیا ہے۔ نمبر 3، یہ پتہ چلا کہ دعا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی تجویز خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہونا یہ ظاہر ہے کہ آپ بنی اسماعیل میں سے مبعوث ہوں، نہ کہ بنی اسرائیل میں سے، یعنی اس دعا سے اس تجویز کا ہونا ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ بنی اسماعیل میں سے ہوں اور بنی اسرائیل میں سے نہ ہوں۔ تو اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بنیادی مقاصد بھی بیان فرما دیے گئے ہیں۔ ان مقاصد کو قرآن کریم نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ ان کی وضاحت جو ہوگی وہ انشاءاللہ آئندہ اسی صورت میں غالباً 151 جو آیت ہے وہاں انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو آخر میں فرمایا انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔